ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے علاقے فتح کیے گئے نئے علاقوں میں بھیس بدل کر گشت کر رہے تھے۔ اچانک ایک گلی میں گئے تو وہاں پر کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ان کی اس آواز میں اس قدر درد تھا کہ وہ مجبوراً گھر کے اندر داخل ہو کر بچے کو دیکھ چلے گئے۔ جب دیکھا ایک 10 سالہ بچہ ہے، ماں اس کو مار رہی ہے، جس پر بچہ بھی رو رہا ہے اور خود ماں بھی رو رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، بہن اس بچے کو کیوں مار رہی ہو اور ساتھ خود بھی کیوں رو رہی ہو، اور یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اس کا والد اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اور میں لوگوں کے گھر میں محنت مزدوری کرتی ہوں، بڑی مشکل سے اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا حافظ قرآن بڑھے اور بڑا عالم بن جائے، لیکن یہ کم وقت روزانہ دیر سے مدرسہ میں جاتا ہے اور روزانہ دیر سے ہی گھر میں آتا ہے، معلوم نہیں کہاں رہتا ہے، راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور اپنے کپڑے اور شکل بھی گندی کر لیتا ہے، پھر مدرسہ میں جاتا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بچے کو سمجھایا اور ماں کو بھی سمجھایا کہ بچہ ہے، اس کو نہ مارو، تو لہٰذا ان دونوں کو سمجھا بجھا کر وہ وہاں سے نکل گئے اور باقی قبیلے کی خبر لینے لگے۔ یہ واقعہ نہایت ہی عجیب اور نوعیت کا یہ واقعہ ہے اور بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اس لیے آپ غور سے سنیے کہ سلطان ایوبی کو اسی قبیلے میں رات گزر گئی، یہاں تک کہ صبح قریب ہو گئی تو آپ نے آرام کیا اور صبح کی نماز کے بعد بازاروں کا حال احوال جاننے لگے۔ لہٰذا آپ بازار سے ہوتے ہوئے ٹھیلے والوں کے پاس جہاں سبزی اور فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر جا کر پہنچے، تو آپ نے وہاں پر وہیں 10 سالہ بچہ دیکھا جس کو روزانہ مدرسے سے اور اپنی ماں سے مار پڑتی تھی۔ سلطان نے دیکھا کہ وہ بچہ ادھر ادھر ایک جھولی لے کر پھر رہا ہے، جس جگہ پر بوریوں میں سے کوئی سبزی کوئی فروٹ وغیرہ گر جاتے ہیں تو بچہ ان کو فوراً اٹھا لیتا اور اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ سلطان نے یہ ماجرا دیکھ کر سوچا، کیا واقعہ ہے کہ بچہ یہاں پر کیوں پھر رہا ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لہٰذا سلطان نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ جب اس بچے کی جھولی فروٹ اور سبزیوں سے اچھی طرح بھر گئی تو وہاں سے نکلا اور سڑک کے کنارے بیٹھ گیا، اس حال میں کہ بچے کے کپڑے اور منہ بہت ہی زیادہ گندا تھا۔ پھر وہاں پر بھی وہ آوازیں لگا کر اونچی آواز سے سبزی بیچنے لگا۔ سلطان ایوبی نے زندگی میں پہلی بار یہ ماجرا دیکھا تھا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور سبزی بیچ رہا ہے، تو پاس ہی ٹھیلے والا آدمی غصے سے اٹھا اور اپنے ٹھیلے کے سامنے لگی ہوئی یہ چھوٹی سی دکان جو چھوٹی سی بوری پر تھی، اس کو اٹھا کر سڑک پر پھینکا اور ساتھ ہی بچے کو بازو سے پکڑ کر سڑک پر دھکا دے دیا، اور سلطان ایوبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ وہ بھیس بدلے ہوئے تھے۔ اب بچے نے اپنی سبزی اور بوری سمیٹی، آنکھوں میں آنسو لیے ڈرتے ڈرتے دوسری دکان کے سامنے جا کر ننھی سی بوری بچھا کر اپنی دکان لگا لی۔ بھلا ہو دوسرے ٹھیلے والے کا کہ اس نے اس کو کچھ نہیں کہا، تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی، لہٰذا سبزی بیچنے کے بعد وہاں سے بچہ اٹھا اور پیسے اکٹھے کیے، پھر ایک کپڑے والے کی دکان پر گیا، وہاں پر جا کر پیسے کپڑے والے کو دے دیے، پھر وہاں سے اپنا بستہ اٹھایا جو مدرسہ جانے کے لیے گھر سے لے کر آیا تھا، پھر بستہ اٹھا کر مدرسے کے لیے نکل پڑا۔ یہ ماجرا سن کر اور دیکھ کر سلطان ایوبی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر سلطان ایوبی نے سوچا کہ کپڑے والے سے معلوم کرتا ہوں، لیکن چونکہ وہ بچے کا پیچھا کر رہے تھے اس لیے کپڑے والے سے مل نہ سکے، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور اس کے مدرسہ میں جا پہنچے۔ جب بچہ مدرسہ میں پہنچا تو 1 گھنٹہ لیٹ تھا، جس پر استاد نے اس کو ڈنڈوں سے مارا، تو سلطان ایوبی جو کہ بھیس بدلے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً استاد کے آگے بڑھ کر اس کو منع کیا، اور استاد نے کہا، بھائی آپ نہیں جانتے یہ بچہ روزانہ ہی 1 گھنٹہ لیٹ آتا ہے، میں اس کو روزانہ مارتا ہوں تاکہ یہ ڈر سے مدرسہ میں جلدی پہنچے، لیکن یہ ویسے ہی لیٹ آتا ہے، میں نے اس کے گھر میں بھی پیغام بھیجا ہے لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آتا بلکہ لیٹ ہی آتا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے استاد کے گھر کا پتہ معلوم کیا کہ کون سے قبیلے کی کون سی گلی میں رہتے ہیں۔ بچہ دوسرے طالب علموں کے ساتھ پڑھنے لگا، وہاں سے نکل آئے، پھر باقی قبیلے کا احوال دریافت کیا، لیکن آپ کے ذہن میں بچے کا اور اس کی ماں کا خیال رہا۔ کبھی آپ کا ذہن اس طرف جاتا، کبھی آپ کا ذہن اس طرف جاتا،
کبھی سوچتے کہ بچہ سبزی اور فروٹ کیوں بیچتا ہے، پھر دکان والے کو پیسے کیوں دیتا ہے، اور پھر گھر میں جا کر صحیح بات کیوں نہیں بتاتا، گھر سے بھی مار کھاتا ہے، پھر مدرسہ میں جاتا ہے تو وہاں سے بھی مار پڑتی ہے، پھر سوچتے کہ آج پھر اس کو مار پڑی ہو۔ یہ سوچتے سوچتے ان کا سر چکرانے لگا، لہٰذا اگلا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی استاد کے گھر جا پہنچے۔ استاد سے کہا کہ تم بازار میں اس جگہ جہاں پر سبزی اور فروٹ وغیرہ کے تاجر آتے ہیں وہاں پر پہنچ جانا، اور اس وقت پہنچ جانا اور ضرور پہنچنا۔ جب سورج نکلا تو بچہ مدرسہ کے لیے گھر سے نکلا اور اپنی ننھی سی دکان کا بندوبست کرنے کے لیے بازار میں چلا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی ماں کے پاس گئے اور کہنے لگے، بہن تم میرے ساتھ چلو، تمہیں میں بتاؤں کہ تمہارا بچہ مدرسے میں دیر سے کیوں جاتا ہے، میرے ساتھ چلو۔ تو جب ماں نے یہ بات سنی تو فوراً ہی تیار ہو گئی اور ساتھ نکلنے کو چلی، اور ساتھ ساتھ یہ کہتی جا رہی تھی کہ آج اس کی خیر نہیں، اس کی خوب خبر لوں گی۔ لہٰذا استاد اور صلاح الدین ایوبی اور اس کی ماں تینوں بازار میں تینوں نے اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں اور چھپ کر اس لڑکے کو دیکھنے لگے۔ بچہ بھی روز کی طرح آج بھی مختلف تاجروں سے، مختلف لوگوں سے اس کو بھی جھڑکیاں کھانی پڑیں، اور لہٰذا روز کی طرح بچہ آج بھی سبزیاں وغیرہ بیچ کر کپڑے والے کی دکان کی طرف چل دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ماں کی طرف دیکھا تو اس کی ماں سسکیوں سے رو رہی تھی اور اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ جب استاد کی طرف دیکھا تو استاد بھی اسی حال میں تھا کہ آنکھوں سے آنسو اس کے بہہ رہے تھے۔ ان دونوں ہی اس حال میں نکلے کہ وہ رو رہے تھے جیسا کہ انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہو۔ تو لہٰذا ماں بھی سسکیاں لیتی ہوئی اپنے گھر کو چلی گئی اور استاد بھی آنسو بہاتا ہوا اپنے گھر، اپنے مدرسہ میں چلا گیا۔ بچے نے روزانہ معمول کے مطابق پیسے کپڑے والے کے حوالے کیے تو جب دکاندار نے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے پیسے پورے ہو گئے ہیں، یہ کہہ کر دکاندار نے ایک زنانہ سوٹ بچے کو دے دیا۔ بچے نے وہ سوٹ اپنے تھیلی میں رکھ لیا اور اپنا بستہ اٹھایا اور مدرسہ میں چلا گیا۔ مدرسہ میں پہنچ کر بچے نے اپنا تھیلا رکھا، پھر مار کھانے والی پوزیشن میں کھڑا ہو گیا کہ جیسے استاد روزانہ ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کیا کرتے تھے، تو ویسے ہی اس نے کھڑا ہو گیا۔ تو لہٰذا اس کے استاد کرسی سے اٹھے اور اس کے قریب آئے، فوراً بچے کو گلے لگا لیا اور استاد اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، بڑی بڑی جنگیں لڑی، لیکن وہ بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور وہ بھی آنسو بہانے لگے اور رونے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اوپر قابو پایا اور آگے بڑھے اور استاد کو بھی چپ کروایا۔ پھر بچے سے یہ بات پوچھی کہ بچے یہ بتاؤ تمہارے تھیلے میں جو یہ سوٹ ہے وہ کس کا ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ وہ میری ماں کا ہے، میری ماں روزانہ امیر گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے، لیکن اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور میری ماں کے پاس مکمل جسم ڈھانپنے والے کپڑے نہیں ہیں، اسی لیے میں نے یہ سوٹ اپنی ماں کے لیے خریدا ہے تاکہ وہ اس کو پہن سکے اور اپنا جسم کو ڈھانپ سکے۔ یہ ماجرا دیکھ کر استاد صلاح الدین ایوبی اور استاد زار کے تار رونے لگے اور ان کو دیکھ کر ماجرا جان کر سمجھدار بچے بھی کلاس میں رونے لگے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ پوچھا کہ تم یہ سوٹ جا کر اپنی والدہ کو دے دو گے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو بچے نے ایسا جواب دیا کہ ان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی کہ نہیں، یہ میں اپنی والدہ کو نہیں دوں گا، بلکہ جب مجھے چھٹی ہوگی اس کے بعد سب سے پہلے میں درزی کو دوں گا، پھر تھوڑے تھوڑے کر کے اس کے پیسے پورے کروں گا، پھر اس کے بعد سلائی کروا کر پھر والدہ کو دوں گا۔ جب بچہ گھر گیا تو والدہ نے گلے لگایا۔ بچہ بڑا ہی حیران ہوا کہ مجھے روز کی طرح مار کیوں نہیں پڑی۔ تو والدہ نے پوچھا کہ بچے تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بچے نے کہا کہ آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتی ہیں۔ جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو بچے نے وہ سوٹ سلوا کر اپنی والدہ کو لے جا کر دے دیا۔ والدہ نے سوٹ کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو رونے لگے۔ پھر انہوں نے اس بچے کی کفالت کی ذمہ داری خود لے لی۔ پھر جب اپنے محل میں گئے تو محل میں جا کر اپنی زوجہ محترمہ کو اس کا قصہ سنایا تو وہ اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ پھر جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو رونے لگے۔ پھر انہوں نے اس بچے کی کفالت کی ذمہ داری انہوں نے خود لے لی۔
اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کل کے بادشاہوں کی طرح پہلے بادشاہ ایسے تھے کہ وہ خود جا کر امیروں، غریبوں اور محتاجوں کی خبر لیا کرتے تھے کہ یہ سب کیا کرتے ہیں، کس حال میں رہتے ہیں۔ تو اتنا بڑا بادشاہ بھی بھیس بدل کر لوگوں کے حالات جان کر مدد کرتا ہے، لیکن آج کل ہم اپنے ارد گرد یتیم، غریبوں، بچوں کا دھیان نہیں رکھتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں۔ حالانکہ یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کاروبار میں دن رات دگنی اور رات چوگنی ترقی دیتا ہے، آخرت میں اجر الگ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کا خیال رکھا جائے، تو اور تم میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیم سے بدسلوکی کی جائے۔